غالب کا انداز بیاں۔ اگر اس مضمون پہ ایسے لکھنے کا کہا جاتا ہے، اردو کے پیپر میں یہ مضمون دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی ورڈنگ الفاظ کو دیکھیں گے جو مطلوبہ الفاظ ہیں۔ اس مضمون میں انداز بیاں جو ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انداز بیاں کا یہاں مطلب ہے کہ غالب کی شاعری معنویت کے اعتبار سے اور لسانیت کے اعتبار سے کیسی تھی، اس میں الفاظ کیسے تھے، شعروں کو کیسے باندھا گیا تھا، اس میں تخیل کیا تھا، خیال کیا تھا، نسبت کیا تھی، یعنی غالب کس طرح کی شاعری لکھا کرتے تھے۔ یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ کس طرح کی شاعری، تو یا تو شاعر کی وابستگی تحریکوں کے ساتھ، تحاریک کے ساتھ، جیسے رومانوی تحریک ہے، کلاسیکی تحریک ہے، یا پھر کسی نسبت، یعنی وہ دہلوی شاعر تھے یا لکھنوی شاعر تھے۔ دیکھیں، غالب دہلی کے شاعر تھے اور غزل کی دنیا میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے، کلاسیکیت کے علمبردار تھے۔ ان کی شاعری کی جو چند خصوصیات ہیں جو نقادوں نے لکھا ہے، ان میں سب سے بڑی جو خصوصیت بتائی جاتی ہے وہ ہے جدیدیت۔ غالب رومانوی اور کلاسیکی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جدید طرز پر لکھنے والے شاعر تھے۔ جیسے یہ شعر دیکھیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ ایک جدت پسندی والا رجحان ہے جو غالب کے اشعار کے اندر ملتا ہے، وگرنہ اس دور میں یا تو رومانوی اشعار ہوتے تھے یا کلاسیکیت سے بھرپور اشعار ہوتے تھے، لیکن غالب کے یہاں جدت پائی جاتی تھی۔ اسی طرح غالب کی فلسفیانہ شاعری ہوتی تھی، یعنی اس میں فلسافیکل ٹچ ہوتا تھا، فلسفی انداز ہوتا تھا۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے، میں نے مانا کہ ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یعنی انہوں نے جنت کی حقیقت کو خیال کے ساتھ تشبیہ دی، تو وہ ان کا ایک فلسفیانہ انداز تھا۔ اسی طرح وہ صوفیانہ انداز پر بھی شاعری لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف جدیدیت اور فلسفہ بلکہ صوفیانہ انداز کے اشعار بھی لکھے، اور انہوں نے ایسے ایسے صوفیانہ اشعار کہے کہ جن کی توقع نہیں کی جاتی تھی۔ یہ شعر سنیں، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھ کو ولی سمجھتے جو نہ باد وخار ہوتے۔ اسی طرح غالب کے جو اشعار تھے وہ زندگی کی محرومیوں اور تلخیوں کو بیان کرتے تھے، جو اجتماعی زندگی کے رنگ ہوتے ہیں، اور اجتماعی جو محرومیاں ہیں لوگوں کی، ان کو اپنا بنا کر سخن کے انداز میں، اشعار کے انداز میں پیش کرتے تھے۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے، قاصد کے آتے آتے خط اور ایک لکھوں، مجھ کو خبر ہے کیا وہ لکھیں گے جواب میں۔ اسی طرح غالب کی بہت لطیف شاعری ہوتی تھی، یعنی جہاں انہوں نے پیچیدہ اشعار لکھے، معنویت سے بھرپور اشعار لکھے، وہاں اچانک سے پھر ان کی جو ڈکشن ہے، جو شعر کہنے کا انداز تھا، وہ بہت زیادہ لطیف ہوا کرتا تھا۔ جیسے یہ شعر دیکھیں، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اسی طرح وہ لطافت سے بھرپور اور معنویت میں ڈوبے اشعار لکھتے تھے۔ اسی طرح ان کی تراکیب بہت سادہ ہوا کرتی تھی۔